اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ ادھر رکھیں گیدرنگ کی کرنا۔ میں جناب مولانا حجات اللہ میرانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم اس شہر کی خوبصورت دینی شخصیات سے اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو شیئر کر رہے ہیں۔ جب سے یہ دنیا ہمارے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لوگوں کو اپنے معاملات چلانے کے لیے، اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے ایک قیادت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جیسے جیسے انسان نے فکری ارتقاء کا سفر کیا ہے، یہ اپنی قیادت کے انتخاب کے طریق جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو رسول بھی آتا تھا وہ ایک قوم کی طرف آتا تھا، ایک قبیلے کی طرف آتا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ لیکن جب دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک فرد اپنی جماعت تیار کر کے پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، تو اس وقت نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سارا جو انسان نے فکری ارتقاء کا سفر کیا تھا اس کو مجتمع کر کے پورے اتمام و اکمال کے ساتھ آپ پر قرآن کی شکل میں انسانیت کے مستقبل کی رشد و ہدایت کے لیے کامل سا باندھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اور اب یقیناً وہ دین جو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے، ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پر واضح ہدایات دیتا ہے، تو اس جو ہم نے اپنی لیڈرشپ منتخب کرنی ہے، جو اپنی قیادت کو آگے لانا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایک طریقہ جو ہے، یا اس کے جو بنیادی اصول ہیں، بیسک پرنسپل ہیں، ان سے آگاہ کیا ہو۔ تو اس رہنمائی کے لیے جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو جیسے محترم آفریدی صاحب نے بھی بڑا احسن انداز میں قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ اور سیرت کی روشنی میں واضح کیا ہے، تو اس میں جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ مشورہ ہے۔ اور جیسے جو آپ کے پاس پمفلٹ ہے، اس میں بھی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم، پیر کرم شاہ صاحب مرحوم، اور اس عہد کے بڑے ہی ممتاز سکالر مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم اور دوسرے اکابر ہیں، ان سب نے اس سلسلے میں امت کی ایک جو آج کا دور ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کی۔ آج ہم نے جو اپنی قیادت منتخب کرنی ہے وہ اپنے مشورے سے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، جو آدمی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، ہمارے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے، ہماری صحیح بنیادوں پر رہنمائی کر سکتا ہے، ہمارے اوپر ہونے والی مختلف جو فکری اور ثقافتی الغاریں ہیں ان کے سامنے ایک آہنی دیوار بن سکتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو لیکن ایک بات جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی واضح ہے کہ وہ قیادت جو ہے اس کو دین کی جو اساسیات ہیں یا دین کے جو مسلمات ہیں یا دین کے جو بنیادی افکار و نظریات ہیں اس کے حوالے سے کسی قسم کی تبدیلی میں، امینڈمنٹ میں وہ قطر کو اختیار ہے۔ جیسے فریدی صاحب نے بھی ایک مثال سے واضح کیا کہ ہم سارے مل کے بھی یہ نہیں کر سکتے کہ 5 نمازوں کو 3 کر لیں، ظہر کا وقت تبدیل کر لیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ یہ جو مشاورت ہے
یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان کو چلانے کے لیے جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے رہنمائی کے لیے یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہماری پارلیمنٹ اور یورپ کی پارلیمنٹ، اس میں ایک فرق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ممالک میں، جیسے فریدی صاحب نے کہا کہ 2 نوجوان مل کے شادی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی اگر پاکستان میں یہ آئین سازی کرنا چاہے، اس کے بعد 2/3 میجارٹی بھی ہو تو اب بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آئین کے دفاعے میں پابند کر دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف یا قرآن و سنت کی روح کے خلاف، اس کی بنیادی فکر کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو قیادت ہم منتخب کریں، اس کے جو بنیادی اوصاف ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور اس انتخاب کے عمل میں آپ جتنا زیادہ شریک ہوں گے اتنا ہی زیادہ اپنے مستقبل کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم محفوظ کر دیں۔ جیسے ابھی فریدی صاحب نے مثال دی الجزائر کی، وہاں جو مولانا عباس مدنی اور مولانا علی بلحاج، ان دونوں نے اسلامک فرنٹ تشکیل دیا تو انہوں نے 80% ووٹ دیا۔ ابھی ویسٹ کے تو اپنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، دورے معیار ہیں۔ ابھی فلسطین میں جو الیکشن ہوئے ہیں، حماس جو وہاں کی یاسر عرفات کی وفات کے بعد اب حقیقی معنوں میں مزاحمت کی بھی وہی قیادت کر رہے ہیں اور وہاں کی عوام کے بھی وہی نمائندہ ہے، انہوں نے بڑی اکثریت حاصل کی، اور اس کی وجہ سے اس تحریک کو ایک فائدہ ہوا ہے کہ جو اس کو سیکولر لوگ یا قوم پرست لوگ ہائی جیک کر کے اسرائیل کے آگے سرنڈر کرنا چاہتے تھے، حماس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے آگے فلسطینی قوم کا جو سرنڈر ہے اس سے وہ قوم محفوظ ہوگی۔ تو اسی وقت ہوئی ہے کہ جب ان قوم نے اس انتخاب کے عمل میں مشاورت کی اور حماس کو اپنی طاقت اور قوت دی، اور عوام کی قوت و طاقت سے حماس کی قوت و طاقت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اسرائیل کے سارے خواب جو ہے وہ جڑے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ابھی بعض دینی قائدین نے بعض معروضی حالات کی تناظر میں جو ایک بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن یہ قائدین بھی جنہوں نے فیصلہ کیا بائیکاٹ کا، محترم قاضی حسین احمد ہے یا مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، ان کے جو قابل احترام رفقائے کار ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر ووٹ کے کاسٹ کے خلاف نہیں ہیں، اپنے مشورہ دینے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بھی جو موجودہ معروضی حالات ہیں ملک کے، جو چیف الیکشن کمشنر کا رویہ ہے یا الیکشن کمیشن کا جو مرکزی دفتر ہے جو اس کا رویہ ہے، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک جانبدارانہ رویہ ہے، یا پرویز مشرف کی جس طرح بے جا مداخلت ہے انتخابی عمل میں، اس کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، اور اس تحفظات کی بنیاد پر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ اس سے کسی کو اتفاق ہو سکتا ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان ہمارے محترم اکابرین نے بھی ووٹ کی اہمیت سے یا ووٹ کے کاسٹ کرنے سے اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے جب ووٹ ڈالنا ہے تو ہمارے ووٹ کا تقدس مجروح ہو رہا ہے، اس کی حرمت پامال ہو رہی ہے، ہم ووٹ کسی کو دے رہے ہیں، کامیاب کوئی اور ہو رہا ہے۔ وہ ریگنگ کی بنیاد پہ انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، ووٹ فی ذاتی ووٹ کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس عمل سے بے نیاز نہیں رہنا چاہیے، علیحدہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں ایک آخر میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اس کے اندر شریک نہیں ہوتے، اور وہ آپ کے مستقبل کے ساتھ منسلک ہے وہ عمل، تو جہاں اس کے بد اثرات سے اس اجتماع کا، اس تقریب کے انعقاد کا کہ آپ کسی ایک مخصوص گروپ کو ووٹ دیں۔ ہم 2 باتیں چاہتے ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کی ووٹ کے عمل میں زیادہ سے